کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک پریزنٹیشن دی سندھ کے جو کام کیے اب تک ان کی سندھ کی اچیومنٹس کے حوالے سے، لیکن آخر میں بڑی امپورٹنٹ بات کی شرجیل صاحب انہوں نے، اور اس میں یہ فرمایا کہ جو اسپیشلی 28th امینڈمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس کی طرف ہنٹ کرتے ہوئے کہ صوبے بہت ساری چیزیں خود سے کر سکتے ہیں، جو وفاق کا بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو بھی پر کر سکتے ہیں. تو کیا یہ اس بات کا جواب تھا جو وفاق کی طرف سے بارہا NFC ایوارڈ کو یا پھر 18ویں ترمیم کو کرب کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ شرجیل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. دیکھیں جی ایسی کوئی بات نہیں، انہوں نے کل جو پریزنٹیشن دی ہے اس میں ان کا پورا فوکس تھا کہ یہ بتایا جائے کہ جی سندھ میں جو ہے اتنے عرصے میں جو حکومت رہی ہے پیپلز پارٹی میں کی سندھ میں، تو کون کون سے بڑے انیشیٹوز لیے ہیں. اور یقینی طور پہ جس طرح ہیلتھ سیکٹر میں پاکستان کا بیسٹ ہیلتھ سیکٹر الحمدللہ وہ کراچی شہر میں ہے، اور سندھ کے باقی شہروں میں جس طریقے سے ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں، اور جو انہوں نے ڈیٹا دیا وہ ڈیٹا از اویلیبل کہ انفیکٹ پیشنٹس کے نام جگہیں سب بتائی جا سکتے ہیں، کتنے پرسنٹ پیشنٹ جو ہے کون کون سے صوبے کے آگے وہ علاج کرواتے ہیں. تو مطلب ہم نے وہ سولوشن جو وہاں پہ جو ایک دیا سولوشن صرف سندھ کے لوگوں کے لیے، پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے. تو انہوں نے جتنی بھی اپنی وہ چیزیں گنوائی ہیں یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو بڑے ہمارے پائلٹ پروجیکٹس ہیں وہ چیزیں گنوائی، ان کا مقصد یہی ہے کہ جی، اور انہوں نے پھر آخر میں یہ بات کہی جب وہ SRB کا بتا رہے تھے کہ جی دیکھیں جی ہمیں پہلے جب ٹیکس فیڈرل گورنمنٹ لیتی تھی تو % تھا، پھر جب ہم نے جو ہے ٹیکسز کور کرنے شروع کیے تو کتنا فائدہ ہوا. تو اس میں اور وہ جو ٹیکسز ہم جمع کر رہے ہیں وہ فیڈرل کے بہاف پہ ہی کر رہے ہیں نا. انہوں نے بالکل کہا کہ جی FBR کی کلیکشن جو تھی وہ 16.6 بلین تھی 2010 میں، تو اس کے بعد جب سندھ گورنمنٹ نے 2011 میں ٹیکسز کرنے شروع کیے تو 28 بلین جو ہے وہ ٹیکسز تھے. تو ایک سال میں آپ دیکھیں کہ اگر 8 ارب کا فائدہ جو ہے وہ حکومت کو ہوا نا. اور پھر انہوں نے بتایا کہ 2024-25 میں ہم نے 307 ارب روپے جو ہیں، آپ لگائیں کہ 15 سال میں اس کی کیا ایوریج آئے گی کہ ہم نے ٹیکس کلیکٹ کیے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو والنٹیئر کر رہے ہیں، کہ پورا ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم والنٹیئر کر کے، کیونکہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم سب کو پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اگر جہاں پہ کبھی یہ فیڈرل گورنمنٹ سے باتیں کی جاتی ہیں کہ جی ہم صوبوں کو فائنینشیل کٹ دیں، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ صوبوں کو فائنینشیل کٹ آپ اسی لیے دے رہے ہو کہ آپ کے پاس کلیکشن کم ہوتی ہے، جو لاجیکل بات ہے. تو اگر کلیکشن کم ہوتی ہے تو آپ ہمیں آزما کے دیکھیں، ہم آپ کی کلیکشن بڑھا کے دے دیں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو ڈیفیسٹ ہے آپ کی ضرورت وہ بھی پوری ہو جائے گی اور صوبوں لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ پوری لاجک تھی اس کے پیچھے میں. اور انہوں نے ایک چیز کا ایوریج دیا کہ جی کتنا پرسنٹ اینوئل گروتھ ہماری جو ہے وہ اس کی 19% ہے، ساری چیزیں. اور FBR کی 10.86% ہے. پورا انہوں نے وہ ایک بڑے بریفلی میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایک چیز کو بتایا ہے. رائٹ. اچھا، لیکن پھر بات آتی ہے کہ کیا یہ ساری سولوشنز جو ہیں یہ وفاق کے سامنے رکھے گئے ہیں شرجیل صاحب یا نہیں؟ یہ فرسٹ فگرز تو وہ کل انہوں نے جو پریزنٹیشن فرسٹ ٹائم دی ہے، لیکن ویسے وہ یہ بات اپنے مختلف بیانوں میں اپنے ساری چیزوں میں وہ کہتے ہوئے آئے ہیں کہ جی آپ ہمیں موقع دیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان پورے پاکستان کی ترقی ہو، کیونکہ ہر کی ترقی. اور انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے مقدمہ کسی ایک صوبے کا نہیں انہوں نے لڑایا. انہوں نے کل جو پوری بات کی پورے کیس پتا کہ جتنے بھی پاکستان کے صوبے ہیں ان سب کو آپ اختیار دیں تاکہ وہ خود زیادہ محنت کریں گے. دیکھیں ہوتا کیا، مطلب لیٹس سپوز اگر کسی ایک نے کام کرنا ہے تو باقی لوگ تھوڑے ریلیکس ہو جاتے ہیں نا. اب تو جب آپ کو ایز اے چیلنج کر کے کوئی آپ سے ہم آپ کو زیادہ وفاق کو جو ہے وہ ٹیکس جمع کر کے دیتے ہیں، تو وہ ایک چیلنج سمجھ کے کر رہے ہیں اس کو. تو اس کو پازیٹیولی لیا جائے کہ ایک شخص والنٹیئر کر رہا ہے اپنے صوبے کو اور بول رہا ہے کہ باقی صوبے بھی ایک اچھا ایک کمپٹیٹر کون سا صوبہ زیادہ کلیکشن کر رہا ہے. شرجیل صاحب یو آر ایبسولوٹلی رائٹ ان ون تھنگ کہ کل انہوں نے صرف سندھ کی بات نہیں کی ہے، وچ واز ویری سرپرائزنگ، کیونکہ سندھ کے اندر آپ کی حکومت ہے. انہوں نے KPK بلوچستان ایون پنجاب کی بات بھی کی ہے. سو یو رائٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن وفاق کا اس کے اوپر کیا رسپانس آتا ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا نا کہ یہ چیز تو پٹ فورتھ کر چکے ہیں، پہلے پریزنٹیشن پہلی دفعہ دی ہے، بٹ باقی کولیشن گورنمنٹ سے تو پہلے بات ہو چکی ہے. سو ریئیکشن کیا آتا ہے وفاق کا اس پہ؟ وہ جب آئے گا تو، لیکن پریزنٹیشن چیئرمین صاحب نے فرسٹ ٹائم دیا، اس سے پہلے چیف منسٹر صاحب نے 2024 میں بھی کی، اس سے پہلے بھی پریزنٹیشن کرتے رہے. اپنے جو ہماری پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ نارملی باقیوں سے ہٹ کر کے جی کسی کو گالی دے دی، کسی کے وائٹ پیپر شائع کر دیا یا کسی کو برا بلا بول دیا. ہماری پریس کانفرنس میں زیادہ اپنی ڈیولپمنٹ کی باتیں کرتے ہوئے ہیں. یہ ہیلتھ سیکٹر سب کرتے ہیں. ہم نے ایز اے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آفیسر ہم نے پورے
پاکستان کے جرنلسٹ کو میں خود پرسنلی ہم لوگ لے کر گئے ہیں, ایک ایک پروجیکٹ دکھا کے, مطلب کل کو میں اس پریس کانفرنس کے بعد کچھ سن رہا تھا یا ایسی باتیں ہیں, اصل میں ایسی چیزیں نہیں, تو میں تو خود والنٹیئرلی میں آپ کو ایک ایک چیز کتنے جرنلسٹ کو ہم لے کر ہیں جنہوں نے یہ سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ وزٹ کیے ہیں. اب اگر ہم جس طریقے سے مینگرووز والا کیا گیا ہے پروٹیکشن کے لیے, مینگرووز کے پروجیکٹ کو 2 دفعہ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ جو ہے وہ ان کو ملا ہے. تو مطلب آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے ہماری ساری چیزیں 2009 میں گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ سندھ کو ملا, مطلب یہ پورے پاکستان کو کریڈٹ جاتا ہے نا, اور 2013 میں بھی گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ جو ہے وہ مینگرووز کے پروجیکٹ کو ملا, تو کہ 6,75,000 ایکڑ جو ہے زمین پہ مینگرووز لگائی گئی ہے, اور گورنمنٹ آف سندھ کو ڈیفینیٹلی مطلب پاکستان میں $40 ملین جو گورنمنٹ آف سندھ نے ارن کیے تھرو اپنے کاربن کریڈٹس کے. یہ سارے وہ ایفرٹ ہیں جو کہ نارملی میڈیا پہ نہیں آتے, میڈیا نہیں دکھاتا, بٹ دیز آر دا فیکٹس, جس کے فیکٹس کے ساتھ ہم یہ چیزیں آپ اپنی پریزنٹیشن کی بھی بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پریس کانفرنسز بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے, لیکن ایک اور طرف پریس کانفرنس جو تھی وہ سندھ کے اندر ہی ہوئی, اور سی ایم صاحب کی تھی, سی ایم کے پی کے صاحب کی, اور سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں جی بھٹو اور بے نظیر صاحبہ کی سیاست الگ تھی, زرداری صاحب کی سیاست الگ تھی. وہ پورا کا پورا ٹرپ ہو گیا شرجیل انعام ایمن صاحب, اس ٹرپ کے بارے میں آپ کے کیا کامنٹس ہیں؟ What does the Sindh government? ٹرپ تو ان کا پورا حق ہے, ہی از دا چیف منسٹر of one of our province, so we have got a lot of respect for him and for his post. جہاں تک بات ہے جی کہ انہوں نے کہی کہ جی بی بی اور بھٹو صاحب کے بعد زرداری صاحب کو لوگ بہت جو ان کے مخالفین ہیں وہ کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن میں آج بھی بتا دوں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو اس ملک کو دیا وہ سب کو پتا ہے کہ ملک کو ایٹمی طاقت بنایا ہے. بی بی شہید نے ہمارے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دی, اور انہوں نے بھی ان سب کے کارنامے گنوانے پہ ہوں گا شو ختم ہو جائے گا, لیکن محترم آصف علی زرداری صاحب کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. 18th امینڈمنٹ دی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے, 58(2)B کا خاتمہ کیا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے, NFC ایوارڈ دیا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے, خیبر پختونخوا کا نام جس کو آج یہ خیبر پختونخوا کی پارٹی کہہ رہی ہے اس کا نام بھی دلوایا, یہ تو سرحد صوبہ کے نام سے جانا جاتا تھا نا, وہ نام بھی دلوایا جو ہے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے. آج اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ خیبر پختونخوا نام ٹھیک نہیں ہے تو واپس کر لیں, ان کے پاس لے آئیں, آئینی ترمیم لے آئیں. اگر کوئی نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو جس آصف علی زرداری صاحب پہ وہ تنقید کر رہے ہیں انہی کے بدولت جو ہے وہ چیزیں جو ہے ہوئی ہیں. انٹرسٹنگ پرسپیکٹو. میں تو آج بھی آپ ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں, آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ٹینیور اٹھا لیں, مطلب میں کہتا ہوں کہ اور ہمارے سب کے الگ الگ مقابلے کر لیں, ایک شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور سے کر لیں پاکستان کو کیا ملا, پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بہت ہی مختصر حکومت ملی لیکن انہوں نے پاکستان کو کیا دیا, اور پھر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے دور میں پاکستان کو کیا ملا. ان تینوں کا ایک کمپیریزن کر لیں, باقی یہ پی ٹی آئی اور باقی جتنی پولیٹیکل پارٹی ہیں ان سب کے ادوار کی چیزیں لے آئیں, سب دودھ کو دودھ پانی کو پانی ہو جائے گا. انٹرسٹنگ, تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ پر جی جی یہ تو ایک تو ہم نے صوبے کی پریزنٹیشن کی, اگر دے وانٹ تو سیکنڈ ٹائم ہماری پریزنٹیشن میں آپ کے بعد سے ایک بات میرے ذہن میں آئے گی, تو سیکنڈ ٹائم ہماری پریزنٹیشن ہوگی کہ اس ملک میں کون کون سے دور میں کیا کیا ہوا, وہ ایک اور ہم چیز لے کر